کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ اس مرتبہ بھی کاروان سرائے نہیں بلکہ منٹو سرائے ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے آغاز میں دیکھا ہوگا کہ منٹو صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک آٹوگراف جو مجھے انہوں نے دیا تھا میری آٹوگراف بک پہ، اور وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے، جس پر لکھا تھا کہ دنیا میں آئینے نہیں تھے تو حسن تھا، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں ہے۔ اور یہ 17 اگست 1953 کی تاریخ، یعنی آج سے پورے 70 سال پہلے کی یہ بات۔ تو سوال یہ ہے کہ منٹو صاحب بھی اپنی تحریر کا جو آئینہ ہے وہ لے کر حسن کی تلاش میں گئے تھے، وہ حسن کو ڈسکرائب کرنا چاہتے تھے۔ تحریر کے آئینے میں حسن نہیں تھا، بدصورتی تھی، چنانچہ انہوں نے بدصورتی کو ہی ڈپکٹ کیا۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں قصور کس کا ہے، منٹو کا یا دنیا کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 70 برس ہو گئے ہیں اس آٹوگراف کو، اور 70 برس ہی ہو گئے ہیں وہ تمام بچگانہ شرارتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پیش کرتا رہا ہوں، اور منٹو صاحب بھی ان کا شکار ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس سے پیشتر ایک چھوٹی سی بات کہ منٹو صاحب کس طرح دوستی نبھاتے تھے۔ میرے رشتے کے، دور پار کے رشتے کے چچا رفیق تارڑ جو صدر بھی رہے، ان کے بڑے بھائی تھے محمد سلیم تارڑ، اور بڑی باغ و بہار شخصیت تھے۔ وہ بھی ہمارے پاس لکشمی مینشن میں کچھ عرصہ ٹھہرے، اور ان کو پرنس کہا جاتا تھا۔ بہت دریا دل شخص تھے، اور بڑے ہینڈسم تھے، اور بڑے مطلب کہ خلق خدا کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ منٹو صاحب کی اور سلیم تارڑ کی دوستی ہو گئی۔ اب چونکہ ہم چھوٹے تھے، میں بتا نہیں سکتا کہ ان کی دوستی کی بنیاد کیا تھی، لیکن وہ بہت گہرے دوست تھے، یہاں تک کہ چاچا سلیم تارڑ ایک دفعہ علیل ہوئے اور میو ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھے، تو منٹو صاحب روزانہ ان کی خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ضمناً مجھے بات یاد آ گئی، اور میں چلتا ہوں اگلی شرارت جس کو ہم سازش کاج کرتے تھے اس کی طرف۔ افضل کے پاس کیسی، یہ بھی ایک کریکٹر تھا نا، بچہ تھا، ساتھ والے وہ سرونٹ کوارٹر سے وہاں رہتا، تو افضل کے پاس ایک سائیکل کی ٹیوب آ گئی۔ اب ان دنوں موٹر سائیکل نہیں ہوتے تھے، کاریں میں نے بتایا کہ اتنی کم تھی کہ ہم کبھی کبھار ریگل چوک کی ویرانی میں گرمیوں کی دوپہروں میں کرکٹ بھی کھیل لیتے تھے۔ چنانچہ وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی سائیکل کی ٹیوب، اس سے پنکچر لگ سکتے تھے، اس سے گلیلیں وغیرہ بن سکتی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ اس کا کیا جائے، تو بہت غور ہوا، اور پھر یہ تاج کا ذہن رسا تھا کہ اس کو ایک ترکیب سوچی۔ ترکیب یہ تھی کہ اس سائیکل کی خالی ٹیوب میں پانی بھرا جائے، اور اس کے بعد کیا کیا جائے، کسی ایک گھر کے اندر گھسیڑ کرنا اسے مطلب پانی کو خارج کر دیا جائے۔ کوئی اس قسم کی بیوقوفانہ جو حرکتیں کرتے ہیں بچے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کس کے گھر، ظاہر منٹو صاحب کا گھر جو ہم نے چوز کیا۔ اور ایک اور فیکٹ 70 برس پیشتر کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان زمانوں میں یہ چپس کے فرش نہیں ہوتے تھے کہ ان کو پونچھ دیا اور وہ صحیح ہو گئے، یا اس کو مختلف وہ جو شو کر کے پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، اس کے بعد ٹاکی پھیرتے، وہ نہیں تھے۔ یا تو وہ اینٹوں کے ہوتے تھے، سرخ اینٹوں کے، یا بہت اعلیٰ اگر کوئی گھر ہے تو وہ سرخ سیمنٹ سے وہ بنا ہوتا تھا فرش، چنانچہ اس کو دھونا پڑتا تھا روزانہ۔ اچھا، اب جب پانی کے ساتھ آپ دھوتے تھے تو اس کے اخراج کے لیے ہر کمرے کے کونے میں ایک سوراخ ہوتا تھا، پانی اس سے باہر جاتا تھا، اور وہاں جو بھی نالی وغیرہ ہوتی تھی اس میں وہ چلا جاتا تھا۔ منٹو صاحب کا پچھلا جو کمرہ تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ڈرائنگ روم تھا، بیڈ روم تھا، کیا تھا، کہ ہم کبھی اندر نہیں گئے تھے ان کے فلیٹ کے، تو اس کے کونے میں ایک ایسا ہی سوراخ تھا۔ تو رات کے 10 بجے، کیونکہ سب جگ سوئے اور ہم جاگیں، یہ بچے جاگتے ہی رہتے تھے، چوری چھپے ہم آئے، اس ٹیوب میں پانی بھرا، آگے سے گانٹھ لگائی، اور آہستہ آہستہ کر کے نا تو اس سوراخ میں ہم نے گھسیڑ دی، اور جب وہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ پوری طرح اندر جا چکی ہے کمرے میں،
تو پیچھے سے ہم نے اس کو بھینچا، چنانچہ اگلی گانٹھ کھل گئی. یہ پہلے سے ہم نے پریکٹس کر لی تھی اور پانی خارج ہو گیا. وہ خالی لے کے ہم ٹیوب آ گئے. اب اگلے روز صبح سویرے ہم پہنچے اور کیجولی ہم ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے. تو وہاں کے جو ملازم تھے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے واقف تھے، تو بتایا گیا کہ صبح سویرے منٹو صاحب کے اوپر آپا صفیہ بہت خفا ہو رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو کمرہ ہے اس کے درمیان میں یہ پانی کہاں سے آ گیا، یہ تم نے کوئی حرکت کی ہے. اور منٹو صاحب قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں صفیہ ایسی کوئی بات نہیں، میں غسل خانے میں جا سکتا تھا، مجھے کیا مصیبت پڑی کہ ادھر کچھ حرکت وغیرہ کرتا. تو صفیہ آپا کہتی رہی کہ نہیں پھر یہ پانی یہاں سے آ کس طرح گیا، کمرہ بند تھا، کنڈی بند تھا. چنانچہ ان کے آپس میں مجھے نہیں معلوم کہ یعنی منٹو صاحب نے کیا جواز پیش کیا، لیکن باہر طور صفیہ آپا کو یقین آ گیا کہ منٹو صاحب نے یہ نہیں کیا. اب اس سے اگلے روز پھر یہی سازش دہرائی گئی، اسی طرح پانی بھر کے رات کو 10 بجے اندر پانی. اب ہوا یہ کہ انہوں نے منٹو صاحب سے تو نہیں پوچھا، لیکن خبر ہمیں یہ ملی کہ صفیہ آپا کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بھوت پریت ہے. اور توہم پرست بھی لوگ ہوتے ہیں، اور توہم پرست ظاہر ہے کہ بند کمرے میں اگر پانی ہو تو بندہ تشویش میں تو مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا کیسے. اور وہ میرا خیال ہے کہ کوئی پیر فقیر کا کوئی بندوبست شاید کر رہے تھے، کچھ اس قسم کی تھی. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ایک اور حماقت کی، ہم نے اس سے اگلے روز پھر یہی حرکت کی. اب اس کو آہستہ رات کے 10 بجے ہوئے، آہستہ آہستہ گھساتے گئے اور سارا ٹولہ جمع بچوں کا نا 8-10 وہ پیچھے خفیہ، اچھا رات کے اندھیرے میں. اور جب وہ اندر اب ہم اس کو پچکانے کو تھے تو دوسری جانب سے کسی نے وہ ٹیوب پکڑ لی. اب ہم کھینچتے ہیں ادھر سے اور وہ ادھر سے کھینچ رہے ہیں. تو ہمیں یقین ہو گیا کہ کسی نہ کسی کو ہماری سازش کا علم ہو گیا اور ہم وہاں سے بھاگ نکلے. اب اگلے روز ہم بڑی معصومیت سے کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہو گئے، ہم پہ کسی کو شک بھی نہ ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ موسٹ پرابلی یہ منٹو صاحب تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ شیطانیاں یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھید کب کھلا ان پہ، صفیہ آپا پہ، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اور توہم پرست ظاہر ہے کہ بند کمرے میں اگر پانی ہو تو بندہ تشویش میں تو مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا کیسے. اور وہ میرا خیال ہے کہ کوئی پیر فقیر کا کوئی بندوبست شاید کر رہے تھے، کچھ اس قسم کی تھی. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ایک اور حماقت کی، ہم نے اس سے اگلے روز پھر یہی حرکت کی. اب اس کو آہستہ رات کے 10 بجے ہوئے، آہستہ آہستہ گھساتے گئے اور سارا ٹولہ جمع بچوں کا نا 8-10 وہ پیچھے خفیہ، اچھا رات کے اندھیرے میں. اور جب وہ اندر اب ہم اس کو پچکانے کو تھے تو دوسری جانب سے کسی نے وہ ٹیوب پکڑ لی. اب ہم کھینچتے ہیں ادھر سے اور وہ ادھر سے کھینچ رہے ہیں. تو ہمیں یقین ہو گیا کہ کسی نہ کسی کو ہماری سازش کا علم ہو گیا اور ہم وہاں سے بھاگ نکلے. اب اگلے روز ہم بڑی معصومیت سے کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہو گئے، ہم پہ کسی کو شک بھی نہ ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ موسٹ پرابلی یہ منٹو صاحب تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ شیطانیاں یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھید کب کھلا ان پہ، صفیہ آپا پہ، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا.